آئیے پہلے کال سن لیتے ہیں۔ میرے اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، محمد منور افطاری فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی عاشقان رسول کی دینی تحریک ہے اور یہ پودے لگانا یہ تو دنیا کا کام ہے، تو یہ دعوت اسلامی یہ کیوں کر رہی ہے؟ پودے کیوں لگا رہی ہے؟ دنیا والے لگائیں، دعوت اسلامی اپنا بس دین کا کام کرے، تو کیا پودے لگانا یہ بھی دین کا کام ہے؟ یہ اس پر کچھ وضاحت دیں اسی میرے اہل سنت سے۔ کیا سانس لینا دین کا کام ہے یا دنیا کا کام ہے؟ وہ سانس لیں گے دنیا میں، وہ زندہ رہیں گے، وہ دین کا کام کر سکیں گے؟ تو یہ درخت جو نا ہمیں سانس دلواتے ہیں، میں سچی بات کرتا ہوں، جو تھوڑا بہت ہی پڑھا لکھا ہوگا اس کو پتا ہے کہ درخت ہماری جو کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے اس کو یہ لیتا ہے اور ہمیں آکسیجن دیتا ہے، اور آکسیجن یہ زندگی کے لیے لازم ہے۔ آکسیجن بند ہو جائے بندہ مر جاتا ہے۔ تو اس وقت گلوبل وارمنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ جنگلات میں یا تو کافی جنگلات کاٹ دیے گئے، اور مطلب فضاؤں میں آلودگیاں، گندگیاں، گاڑیوں کے دھوئیں، تو بالکل یہ نہیں کہ ایک بہت بڑی تباہی کی صورت بنی ہوئی۔ تو کرونا آ گیا تو اس نے یہ سب کو مطلب دبا دیا اس وقت، ورنہ گلوبل وارمنگ جو ہے نا یہ بہت خطرناک وارننگ ہے، وارننگ ہے، صحیح بات ہے۔ تو یہ درختوں کی کثرت یہ اس کا مقابلہ کرے گی اور آپ کو فرحت بخش، تازگی بخش، حیات بخش آکسیجن فراہم کرے گی یہ شجر کاری کی مہم۔ تو اس طرح آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے سانس لیں گے اور پھر اللہ پاک کی دل کھول کر جی بھر کے عبادت کر سکیں گے، ورنہ پھر یہ کہ اگر آکسیجن بند ہو جاتی تو بندہ مر جاتا ہے۔ تو اس لیے شجر کاری جو ہے یہ انسانی زندگی کے لیے اہم رول ادا کرتی ہے۔ تو اس لیے اس کو آپ دنیاوی قرار نہ دیں کہ یہ صرف دنیاوی کام ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے مبارک ہاتھوں سے شجر کاری فرمائی، درخت لگایا، اور جیسے کہ اور پھر ترغیب بھی دلائی۔ صحابہ کرام نے بھی درخت لگائے۔ اس سلسلے میں فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیکھو ترغیب دلا رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ لگاؤ پودے لگاؤ۔ کیسے ترغیب دلا رہے ہیں؟ جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے، پھر اس میں سے جو پرندہ یا انسان یا چوپایا کھائے تو وہ اس کی طرف سے، یعنی جس نے لگایا اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا۔ نمبر 2، ترغیب نمبر 2، جس نے کوئی درخت لگایا اور اس کی حفاظت اور دیکھ بھال پر صبر کیا، یہ بھی فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے کوئی درخت لگایا اور اس کی حفاظت اور دیکھ بھال پر صبر کیا یہاں تک کہ وہ پھل دینے لگا، تو اس میں سے کھایا جانے والا ہر پھل اللہ پاک کے نزدیک اس لگانے والے کے لیے صدقہ ہے۔ نمبر فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 3، جس نے کسی ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی گھر بنایا یا ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی درخت اگایا، جب تک اللہ پاک کی مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اس میں سے نفع اٹھاتا رہے گا تو یعنی اس گھر بنانے والے یا اس درخت لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اب یہ آپ فیصلہ کریں کہ یہ دنیا یا دین ہے۔ تو دنیا میں دین کے سائے میں زندگی گزارنا یہ منع تو نہیں ہے، ماں باپ دنیا ہے، تو ان کو اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے شریعت کے مطابق ان کی خدمت کریں گے تو یہی ہمارا دین ہے۔ حسب ضرورت حلال روزی کمانا اور اپنے آپ کو سوال سے بچانا، یا گناہ بھری چوریوں سے چوری ڈکیتی ہوتی گناہ بھری، تو ان چیزوں سے بچانے کے لیے آدمی روزگار حاصل کرے حلال طریقے پر، تو یہ بازار دنیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ دین ہے کہ اس کے بغیر بندہ زندہ بھی نہیں رہ سکتا۔ تو دنیا وہ بری ہے جس سے آخرت کو نقصان پہنچے، اور وہ دنیا ہرگز بری نہیں ہے جس سے دین کو فائدہ پہنچے۔
تو اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے شجرکاری کریں گے، درخت لگائیں گے، تو انشاءاللہ الرحمن ثواب کے حقدار بنیں گے. یہ دنیا نہیں رہے گا، یہ ہمارا دین ہو جائے گا ان مانو کر کہ ہمیں آخرت کا اس میں فائدہ ملے گا. تو دعوت اسلامی بے شک ایک دینی تحریک ہے، لیکن یہ ہر وہ کام کرنے کی حریص ہے کہ جس میں اللہ راضی ہوتا ہو، اور جتنا اس سے ہو سکتا ہے. اور بھی کئی کام ہیں جو ہم نہیں کر پا رہے، اس میں آخرت کا فائدہ ہے، ثواب کی صورتیں موجود ہیں، لیکن ہم کر نہیں پا رہے. کہ آدمی اتنا ہی پاؤں پھیلا جتنی اس کی چادر ہے، تو یہ ہم کر پا رہے ہیں. اس کے بڑے فوائد ہیں. ایک تو یہ کہ سبز گنبد کی یاد دلائے، آنکھوں کو بھائے کہ سبزہ دیکھنے سے آنکھوں کی روشنی میں بہتری آتی ہے، بینائی بڑھتی ہے. جی ہاں، روشنی تیز ہوتی ہے. پھر یہ کہ وہی میں نے آپ کو آکسیجن کی ابھی شروع میں بات بتائی کہ اس سے آکسیجن حاصل ہوتا ہے جو انسانی زندگی کے لیے لازمی ہے. اس کے بغیر آدمی جی ہی نہیں سکتا. اگر سارے درخت ختم ہو جائے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. تو یہ مہم جو چلی ہے اس میں سب بھی حصہ لیں، آنکھیں بند کر کے حصہ لیں، مگر اللہ کی رضا کے لیے. انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ مرنے کے بعد تو ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا. آپ دیکھ لیں گے کیسا آدمی ٹائم ہوتا ہے تو باغ کا رخ کرتا ہے کہ تھوڑا یار مزہ آتا ہے نا. پارک میں لوگ کیوں جاتے ہیں؟ فرحت حاصل ہوتی ہے. صبح لوگ گھاس پہ چلتے ہیں تو اس سے ننگے پاؤں چلتے ہیں گھاس پہ، تو اس سے آنکھوں کو فائدہ ملتا ہے. اس طرح مطلب یہ چیزیں پھر یہ ہم کھاتے بھی تو ہیں. سبزی تو کھاتے ہیں نا. اچھا آپ سبزی نہیں کھاتے، چاول کھاتے ہیں، تو چاول کوئی بادلوں سے تھوڑی برستا ہے. یہ بھی آخر اس کا بھی پودا تو سبزی ہوتا ہے نا، اسی سے نکلتا ہے نا. گندم کی روٹی تو آتی تو اس سے نا. آپ بولے نہیں ہم تو گوشت کھاتے ہیں، تو گوشت بھی اسی سے آتا ہے. کیسے کہ بکرا یا گائے یا جو بھی جانور آپ کھاتے ہیں، آخر کھاتا تو یہی ہے نا، سبزہ کھاتا ہے نا. تو یوں دنیا کی ہر چیز، آپ لباس پہنتے ہیں، واٹ از دس؟ اس کا کیا درختوں سے تعلق نہیں ہے؟ کپاس کہاں سے آتی ہے؟ درختوں سے تو آتی ہے. تو یوں اگر آپ کڑی سے کڑی ملاتے جائیں گے نا، تو درخت یہ انسانی زندگی کا لازمی جز ہے. اور گھوم پھر کر ہر چیز جو ہے نا وہ درخت کی طرف موو ہوتی ہے. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.